محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ آتے ہیں واعظ شیریں بیاں، واعظ خوش الہاں، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تے. قرآن مجید دے وچوں ایک آیت کریمہ دا حصہ تساں حضرات دے سامنے میں تلاوت کیتے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ای مختصر وقت دے اندر
میں ناچیز کو حق سچ بیان کرن دے بعد اساں سارے مسلمان کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، اے اہل ایمان، اے ایمان دے دعوے دارو، اجتنبو، اجتناب کرو، پرہیز کرو، بچہ کرو، کثیر من الظن، اکثر گمان کرن کنو، اکثر گمان کرن کنو بچے کرو، گمان زیادہ نہ کیتا کرو، سوچا زیادہ نہ کرو۔ کیوں؟ ان بعض ظن اثم، یقیناً بعض دفعہ زیادہ گمان کرن نال بندہ گناہگار بھی ہو ویندے، اور بعض گمان اون بندے واسطے گناہ دی حیثیت رکھ دن، لہذا زیادہ گمان نہ کیتا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے، ایاکم والظن، گمان کرن کے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بندے واسطے، بندے دے جھوٹے ہون واسطے یہ بات ہی کافی ہے کہ بندہ اکثر گمان کرے نہ راوے۔ اگر وہ زبان نال جھوٹ نہ بولے، اگر وہ صرف گمان کرے نہ راوے، تو سمجھو وال بھی اون دے جھوٹے ہون واسطے اے گمان کرنا ہی کافی ہے۔ گمان زیادہ نہ کیتا کرو۔ حضرات، توارے سارے معاملات، توارے سارے مسائل اور توارے سارے رشتہ داری اور برادری دے اندر جتنا بھی اختلافات ہیں، سب اختلافات دی وجہ بدگمانی ہے۔ توارے سارے معاشرے دے اندر طلاقیں دی وجہ بدگمانی ہے۔ توارے سارے معاشرے دے اندر بھائی اور بھائی دے درمیان جو جدیگی پیدا ہو چکی ہے، معاشرے نے آپ خود اپنے اکھاں نال مشاہدہ کیتے، ان جدیگی دی وجہ بدگمانی۔ اساڈے توارے اندر بدگمانی عروج کر چکی ہے۔ جتنا بھی برائیاں ہیں، جتنا بھی گناہ ہیں، جتنا بھی زیادتیاں ہیں، انہیں ساریاں دے پسے پردہ بیس بنیاد بدگمانی۔ اگر بدگمانی نہ ہوئے تو کدیں شاید قتل و غارت دے بازار گرم نہ ہوئے۔ اگر بدگمانی نہ ہوئے تو کدیں شاید ماں باپ اپنی اولاد تو ناراض نہ ہوئے۔ اگر بدگمانی نہ ہوئے تو کدیں بھائی شاید بھائی نال علیحدہ نہ ہوئے۔ بدگمانی بڑی ہے۔ بعض دفعہ بندہ اتنا بدگمان ہو ویندے، اتنا بدگمان ہو ویندے، اولاد اپنے ماں باپ دے بارے، ماں باپ اولاد دے بارے، بھائی بھائی دے بارے، ہمشیرہ اپنے بھائی دے بارے، بھائی اپنے ہمشیرہ دے بارے، خاون بیوی دے بارے، بیوی خاون دے بارے، ہمسایہ ہمسایہ دے بارے۔ بدگمانی اتنا توالت اختیار کر ویندی ہے، اتنا زیادہ ہو ویندی ہے، حتیٰ کہ بندہ ہی روئے زمین تے کھڑ کے زندگی بسر کر کے اپنے مالک مہربان اللہ دی ذات دے بارے بھی بدگمان ہو ویندے۔ جلدی جو پئی ہے بڑی تیزی نال بدگمانی۔ نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر اعتکاف دی حالت چن آپ دے ازواج مطہرات دے وچوں ایک زوجہ محترمہ رات دا نبی علیہ السلام دی آکے خدمت کیتی ہے، آپ کو کنگھا کیتے سی، آپ دے کٹھے کچھ وقت گزارے سی۔ رات دا کافی حصہ بیت چکا، نبی علیہ السلام نے ارادہ کیتے میں حجرے تک اپنی زوجہ کو آپ چھوڑا ماں۔ آپ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو اپنے کٹھے ملا کے چھوڑن ویندے پن تے راستے دے اندر دو شخص گزرین، انہیں نبی علیہ السلام کو سلام کیتے، آپ نے سلام دا جواب دیتے۔ جو ہی آپ نے جواب دیتے، جواب دے فوراً بعد آپ نے انہیں دو صحابیوں کو اور دو انہیں شخصیں کو آپ نے فرمائے، اے ساتھیو، اے میری اپنی بیوی ہے۔ توجہ میری طرف راوے، اے میری اپنی بیوی ہے۔ نبی علیہ السلام یہ جملہ فرما کے لگے گئے، اور دوئے صحابی ساری رات پریشان رہ گئے کہ اساں امام کائنات دے بارے بد زن تک کوئی نہ ہو سے، اساں بدگمانی تک کوئی نہ کیتی آئی، ول نبی علیہ السلام نے سارے بارے ہی میں کیوں سوچے؟ صبح دی نماز تو بعد امام کائنات دی عدالت سے حاضر ہوئے، آ کر کے سوال کیتے نے، سونیاں تساں رات ہی میں فرمائے
اساں تمہارے بارے بدگمان تا کوئی نہ آسے نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان بندے دے جسم اندر میں گردش کریں دے جی میں بندے دے جسم اندر خون گردش کریں دے ہو سکتے ہو تمہارے دماغ بدگمانی پا دے لیا بدگمانی دی وجہ تو ہی معاملات سارے بگڑ دن جو کہ تمہارے سارے معاشرے دے اندر بہت زیادہ عام ہو چکی حتیٰ کہ بندہ اللہ دی ذات تو بھی بدگن ہو چکے یہ بدزنی ہے نا جڑا بندہ خودکشی کیتی ہے یہ اللہ دی ذات تو بدزن ہے نا جیڑا بندہ حلال رزق دے نال حرام کمیں دے اپنے کاروبار اندر اپنی تجارت اندر ملاوٹ کریں دے کو اللہ دی ذات تے یقین ہی کوئی نہیں یہ سمجھو اللہ دی ذات تے بدزن ہے بدگمان ہے اگر ایک گمان اچھا ہویا یقین ہویا تے کدہیں ملاوٹ نہ کریا ناجائزی نہ کریا زیادتی نہ کریا جیڑے ویلے بندہ کہیں دا حق کھا ونجے سمجھو اللہ دی ذات تو بدزن ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر اپنے بندے کو مخاطب کر کے فرمائے اللہ فرمائے دے یا ایوہ الانسان او انسان یہ اللہ تعالیٰ اون انسان کو مخاطب ہے جڑا اللہ تو بدزن ہے معاشرے چ جڑا بدگمانی پھیلیں دے یا بدگمانی تے ہے جنی وجہ تو توارے سارے معاشرے امن کوئی نہیں میں توارے بارے بدگمان تو سا میرے بارے بدگمان اولاد دے بارے ماں باپ اور ماں باپ دے بارے اولاد بھائی بھائی دے بارے حتیٰ کہ بندہ اپنے مالک دے بارے بھی بدگمان ہو گئے دے اللہ کریم فرمائے دے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم او انسان تے کو کہیں دو کھیج پاتے کیڑے بندے تے کیڑی چیز نے تے کو میں اللہ دی ذات دے بارے غر چپاتے دو کھیج پاتے کون آدھے تے کو جو میں اللہ کریم تیریاں مراداں پوریا نہیں کریں دا کون آدھے تے کو جو میں اللہ کریم تیرے نال محبت نہیں کریں دا تے کو کہیں دو کھیج پاتے کہیں بدزن کیتا ہوئے ہے کہیں بدگمان کیتا ہوئے ہے جو میں تیرا خالق تے مالک تے رازق نہیں اے میرا بندہ کیوں خام خادائیں بینڈے دودائیں تے کو کہیں گمان جپاتے جو میں اللہ تیجاں دعاواں نہیں سندا میں اللہ تیرے اتر رحم و کرم دا معاملہ اختیار نہیں کریں دا غرقا بے ربک الکریم اے بندہ جڑا اللہ دا در چھوڑ کے غیر دے در تے گیا کھڑے سمجھو اے بھی اللہ دی ذات تو بدزن ہویا کھڑے توجہ ہے اے اللہ دی ذات تو بدگمان ہویا کھڑے جن دی اے سوچے ساری سندا نہیں دائنا بزرگاں دی مڑیندہ نہیں اے بھی اللہ دی ذات تو بدزن ہویا کھڑے جڑا اولاداں دا سوال چاہ کے غیران دے سامنے گیا کھڑے اللہ کریم فرمے دے اے بھی میں اللہ دی ذات کے بدگمان ہویا کھڑے پہلے اپنی اولاد دے بارے بدگمان ہوئے پہلے اپنے بھرامیں دے بارے بدگمان ہوئے ہم سائیں دے بارے بدگمان ہوئے واللہ اپنی وسطی تے معاشرے دے ہر فرد دے بارے بدگمان ہوئے حتیٰ کہ میں اللہ کریم دی ذات کے بھی بدگمان ہو گئے اللہ فرمے دے بدگمانی کرن دی کیا ضرورت ہے میرے کے نا امید ہون دی کیا ضرورت ہے میرے کے بدزن ہون دی کیا ضرورت ہے حالانکہ میں اللہ کریم ہو ذاتا اللہ خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك اللہ دی ذات تو بھی بدزن بولو رزق من جانب اللہ اولاد من جانب اللہ اللہ دی ذات تو بدزن نہیں ہونا
بعض دفعہ بندہ اتنا پریشان ہو ویندے آدھے یار ساڑے نال اللہ نے کوئی اچھائی کی تھی کوئی نہیں جداں دی ساری سمجھ جائیے ساڑے نال زیادتیاں تھیاں جن اللہ فرمیندے میں زیادتی کراں ہاتھ ماں دے پیٹ جتیاں سویاں شکلہ نہ پیدا کراں اگر میں زیادتی کراں تے ماں دے پیٹ جتے دے واسطے رزق دا انتظام نہ کراں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء میں اللہ تیرے نال زیادتیاں کراں ہا تا تیرے واسطے آسمان تے زمینہ دا انتظام نہ کراں ہا علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا میں اللہ تیرے نال زیادتی کراں علم نجعل لہ عینین ولسان وشفتین اگر میں اللہ تیرے نال زیادتی کراں الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اگر میں تیرے نال زیادتی کراں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وإلی السماء کیف رفعت وإلی الجبال کیف نصبت وإلی الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر اللہ فرمائیں دے میں مہربانا میں اللہ مشکل کشاں میں اللہ حاجت رواں میں اللہ تیری صحت تے بیماری دا مالکاں میں اللہ تیری رات تیرے دن دا مالکاں میں اللہ تیری گرمی تے سردی دا مالکاں تیریاں اکھاں دیاں پپلیاں بھی میں اللہ دے اختیار چن تیرے کنے دی سماعت بھی میں اللہ دے اختیار چے تیری زبان دی حرکت دے گوئی آئی میں اللہ کریم دے اختیار چے تیرے دل دی دھڑکن دا مالک میں اللہ کریم تیرے دماغ دیاں سوچا میں اللہ دے قبضہ قدرت دے اندر تیری زندگی تے تیرے چلن والے ساہ تے سانسوں میں اللہ کریم دے کنٹرول دے اندر والتے کو کیا ہو گئے میں اللہ دا در چھوڑ کے غیران دے در تے ون کے متھے جھکیں دا وداؤں گے میں اللہ دا در چھوڑ کے غیران دے در تے شفاواں ودا طلب کریں داؤں دے میں اللہ دا در چھوڑ کے غیران دے اتے کامل یقین ودا رکھ داؤں دے یا ایوہ الانسان ما غرقا بے ربک الکریم اچیا کو سبحان اللہ کشے سمجھندی بھی ہے سن دے بیٹھے ہو میں شیڈول ہے اس تک کوئی نام جڑا مولوی شیڈول ہے نہ ہوئے وہ وال زیادہ ہوں تو غصہ آن دے کیا خیال ہے توجہ ہے انشاءاللہ انسان اتنا بدزن ہوئے بدزن نہیں تے چند باتاں انسان اتنا بدگمان ہوئے اے آج اللہ دا گھر آباد کوئی نہیں جتنا درباراں تا غیر دے در آباد ہیں اے سارا بدگمانی دا نتیجہ ہے اے سارا بولو اللہ دی ذات کے بدگمان نہیں ہونا ہون میرے دیکھ ذرا اے میرا دعویٰ بھی چاند دلائل تے اجازت اے دے انہیں نہیں دیکھنا بالکل میری طرف دیکھ رہے جیڑا بندہ اللہ دی ذات تو بدگمان ہو ونجے اللہ رحمت نہیں نازل کرے نا اللہ برکت نہیں نازل کرے نا اللہ اتفاق نہیں نازل کرے نا اللہ نصرت نازل نہیں کرے نا اگر چاہتے ہیں اللہ کریم اتفاق تے اتحاد دی دولت تو مالا مال کرے اگر چاہتے ہیں جو اللہ برکت عطا کرے اگر چاہتے ہیں جو اللہ عزت عطا کرے سب تو پہلے گمان اپنا اللہ دی ذات دے بارے سونا بنا پہلے اللہ
اللہ دی ذات دے بارے اپنا گمان اچھا بنا، کیونکہ گمان اچھا ہو سی تے اکھاں دا دیکھن بھی اچھا ثابت ہو سی، گمان اچھا ہو سی تے کناں نال سنن بھی اچھا ثابت ہو سی، اگر گمان اچھا ہو سی ہتھاں دی حرکت بھی اچھی ثابت ہو سی۔ جیڑا بندہ بدزن ہو ونجے اللہ کریم مدد نہیں نازل کرے نہ ہوگا۔ اللہ فرمے دے اگر کوئی گمان اچھا پیدا جا کرے میں اللہ کریم دی مدد فرما دینا رہنا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر ہزاراں واقعات ایسے بیان کیتے ہیں جو سادی ذہن سازی کریں دن، سادہ برین واش کریں دن کہ ایو جیاں گمان اگر تساں اپنے اندر پیدا جا کرو میں اللہ کریم تو اکوں نصرت برکت کے مالا مال کر دے سا۔ اگر میں اللہ دی ذات دے بارے چنگا گمان جا کرے سو میں اللہ تو اکوں کدیں رسوا نہ ہوئیں دے سا۔ اللہ دا پیغمبر جیندہ نائے حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، دلیل صرف گمان بدگمانی دے متعلق، بس زیادہ وقت تو ضائع نہ کرے سا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لو لشکر تے قوم تے بنی اسرائیل کو رلا کے اپنے کٹھے ملا کے ٹر پہ چل پہ سفر پیا چل دے، پچھو فرعون دا لشکرے آل فرعون اگو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا لشکرے، اے میں وقت گزرتا پہ سفر چلتا پہ، ذرا میری طرف توجہ کرے سے ایو جیاں منظر بھی آگئے، اگو دریا پیا چل دے تے پل دا انتظام بھی کوئی نہیں تے راستہ بھی خشک کوئی نہیں، دریا دا پانی موجہ پیا مریں دے۔ موسیٰ علیہ السلام دا لشکر دریا دے کنارے تے رک گئے، ایویں پیچھو تے آمن دا ارادہ کیتے نے، نظر پائے گئی جو آل فرعون دا لشکر آگئے، فرعون دا لشکر تے آل فرعون آگئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دوست آکھن لگے گمان بدگمانی دی بات تیرے سامنے عرض پیا کرے گا، آکھن لگے او موسیٰ ہون تر رول گئے پکے مر گئے، اگو دریا دیاں موجن پچھو فرعون دیاں فوجن، اگر اگو بچن دی امید ہوئے تا پچھو فرعون دا لشکر نہیں بچیں دا، اگر پچھو فرعون دے لشکر کے بچن دی امید ہوئے تے اگو دریا دیاں موجہ نہیں بچا سک جا۔ اللہ فرمے دے بد گمان ہوئے کھڑن میں اللہ کریم دی ذات دے بارے آدھے کیا کھڑن انا لمدرکون، آج پکے رول گئے ہیں، آج سارے بال بچے یتیم ہوئے سن، آج سجا گھر والیاں بیوہ ہوئے سن، آج کوئی راہ تے راستہ تے سبیلی کوئی نہیں جیڑے راستے بھی جو سا بچ سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرا پیارا کلیمہ اگر ایویں بد زنوں کے کھڑے رہ گئے میں اللہ کریم نے مدد کوئی نہیں کرنی، اگر ایویں بد گمان ہو کے کھڑے رہ گئے میں اللہ نے انہاں کو نہیں بچاونا، اگر چاہدن میں اللہ دریا دے موجاں کے بچاواں، اگر چاہدن میں اللہ فرعون دے فوجاں کے بچاواں، اگر چاہدن میں اللہ انہاں دی نصرت فرماواں، اگر چاہدن میں اللہ کریم انہاں دی مدد کراں تا پہلے اپنا گمان ٹھیک کرن، اپنا مائنڈ ٹھیک کرن، این آنکھن جو مر گیوں سے، این آنکھن جو رول گیوں سے، این آنکھن جو ختم ہو گیوں سے، انہیں کو آنکھ رولن دی لوڑی کوئی نہیں، اللہ نہ رولن تے آوے تا دریا دیاں موجاں نہیں رول سکدیاں، اللہ نہ رولن تے آوے فرعون دیاں فوجاں نہیں رول سکدیاں، اللہ نہ رولن تے آوے کائنات دیاں موجاں نہیں رول سکدیاں۔ اے پہلے اپنا گمان بہتر کرن جو اللہ صدے نالے، پہلے اپنا عقیدہ بناویں اللہم لا مانع لما آتیتا ولا موتیا لما مناتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد، پہلے اپنا گمان ٹھیک کرن قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔
اچھی آکو سبحان اللہ۔ کیا ہونا چاہیے؟ اچھا گمان۔ کیا ہونا چاہیے؟ بولو بولو، گمان اچھا ہوئے۔ تھوڑا گمان اچھا ہے میرے بارے؟ چنگا گمان رکھیا کرو۔ گمان اچھا ہوئے مدد نازل ہوندی ہے، گمان اچھا ہوئے نصرت الہی دا نزول ہوندے، سمجھ اندی بھی ہے؟ گمان اچھا ہوئے برکت اندی ہے، اللہ بندے کو رسوا نہیں کریں دا جرا اللہ دے بارے گمان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر تے چڑھ گئے تھے، اپنی قوم کو خطاب کرن لگ گئے، سمجھاون لگ گئے، دساون لگ گئے، گمان سونا کراون لگ گئے تے آکھن لگ گئے جے بچن چاندے ہو پہلے اپنا دماغ دیاں سوچاں بہتر بنا گن لو۔ میں اپنی دکان دا شٹل چاہ کے بیٹھا رہاں، اگر بد گمان ہو کے بیٹھا تا کیڑو برکت آونی ہے، اگر میں اپنے گھر دے اندر بھی بد گمان ہو کے زندگی پیا گزرے نا اللہ کی میں برکتاں پیدا کرے سی۔ اللہ فرمے دے میں اللہ دی ذات تے توکل کر کے زندگی بسر کر تا میں اللہ دی ذات دے بارے اپنا گمان سونا کر کے بڑھا، میں اللہ کریم تیری مدد فرما چھوڑے سا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ تے چڑھے کھڑن، اپنی قوم کو آکھن لگے جی میں تساں آتے کھڑے ہو، جی میں سوچیں دے کھڑے ہو، ایویں نہیں ہو سکتا۔ قالا کلا او لوگوں ایویں نہیں ہو سکتا جی میں تساں سوچی کھڑے ہو، انہیں کہ کیویں نہیں ہو سکتا، یہ تا انتھے کو بھی پتہ لگدا پہ نہ دریا دیاں موجاں بچا سکجن، نہ ہی سکو فرعون دیاں فوجاں بچیں جن۔ آج تا پکے رول گئے، آج تا موت دے منہ جا گئے، آ بیل مجھے مار علی بات ہے، آج تے خود مرن واسطے آ گئے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر موسیٰ کلیمہ دے کھڑن، اور لوگوں کلیم پیغمبر دا خطاب کیا ہے؟ آکھن لگے نہیں نہیں گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں، ای واسطے بھامیں دریا دیاں موجاں پیا چل جن، بھامیں فرعون دیاں فوجاں پیا رل جن، ساکوں کوئی کچھ نہیں آ سکتا، وجہ ہے انما یا ربی سیہدین۔ سادے نال سادہ اللہ کریم ہے، اللہ جندے نال ہوئے کو دریا دے موجیں کے نہیں ڈرنا چاہیے، رب جندے نال ہوئے کو قبر دے اچھے ٹپیں تے ڈھیریں کے نہیں ڈرنا چاہیے، رب جندے نال ہوئے کو قلم نال لکھے ہوئے کاغذ دے اتے لفظاں کے نہیں ڈرنا چاہیے، جندے نال اللہ کریم دی ذات ہوئے وہ جنت بھوتیں کے نہیں ڈرنا چاہیے، جندے نال اللہ دی ذات ہے وہ کائنات غیرہ کے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ کریم ساڑے نال دریا دے موجیں دی کیا جرات ہے، فرعون دے فوجیں دی کیا جرات ہے، سارے بنی اسرائیلی آتے کھڑن سچا کہی ہوئے اللہ دا نبی موسیٰ اسا اپنا گمان چا کیتے سے آج آپ پیسا کو اللہ کریم بچے سی، سارے گمان اچھا چا بنائے، نتیجہ کیا نکھتے میرا کیوال والے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا دریا دیاں موجاں میں اللہ دے حکم نال پیاں چل جاوے، روک ونجو جتھا توڑی چلت پہ چل دیئے، موجاں روک گئے نہ راہ بن گئے، جتنا قبیلے ہیں اتنا سڑکاں تے راستے اللہ نے بنا دیتے ہیں۔ اللہ فرمائے دے دیکھو لوگو میں اللہ دی قدرت دا شاہکار، اگر میں اللہ دریا دے موجاں وچوں راہ خشک کر کے آسانیاں پیدا کر سکتا ہوں، اون ویلے کریں دا جڑے ویلے میڈا بندہ میڈے بارے گمان اچھا رکھے، جڑے ویلے میڈے کے بندہ بدزن ہو ونگے جو ساڑی سندہ نہیں ساڑی منیندہ نہیں، ساکوں اولادہ نہیں دینا، ساکوں صحت نہیں دینا، ساڑے نال این کریں دے تے اون کریں دے، ساڑے نال زیادتیاں کریں دے، ساکوں کھاٹے نقصان خسارے دیں دے۔ اللہ کریم فرمے دے جرائیو جیاں بد گمان ہویا کھڑا ہوئے، وقت میں بھی کیا کریں نا آنا اندر ظن عبدی بھی، جیویں جیویں بندے دی سوچ ہوندی ہے میں اللہ اپنی قدرت کو دی سوچ دے نال ڈھال دے درانگا، جڑا دے میں نہیں
نہیں سندا تا نمی سندا ہوں دی جڑا دے ساکو کتھاں اولاداں دے دے نمی دینا کو اولاداں جڑا دے ساکو صحت نہیں دینا نمی عطا کرندا کو صحت وقت میں اللہ اپنی قدرت کو دے گمان دے نال نال چلا دے درانا اللہ فرمین دے گمان اچھا بناون تواڈی ذمہ داری ہے نصرت مدد دے پہاڑ نازل کرنے والا میں اللہ کریم دے ذمہ داری کیا کرنا چاہیے بولو بولو کیا کرنا چاہیے مرڑے کھندرا گمان اچھا رکھیا کر گمان سارے معاشرے دیاں بیماریاں برایاں ختم ہوئے سن مقتدی امام دے بارے بدگمان امام مقتدی دے بارے بدگمان مقتدی خطیب دے بارے خطیب مقتدی دے بارے سارا رولا ہی بدگمانی دے اتنا بدگمانی زیادہ ہو گئی ہے کہ اپنے عرشاں والے رب مہربان دے بارے بھی بدگمانی اللہ فرمے دے غار دے وچ ایک نبی ہے نبی دے نال صدیق اکبر دی نظر پئیے اتیں دشمن نظر آئے دشمن دے پیر نظر آئے دشمن دی جتی نظر آئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ دو رضی اللہ عنہ اچھا 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 کہہ دو رضی اللہ عنہ یہ جان دے ہو کون صدیق ہے سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق آپ صحابی بیٹے صحابی بیٹیاں صحابیات بیوی صحابیہ اماں صحابیہ ابو صحابی پوری فیملی محمد مصطفیٰ دی نوکر ہے حضرت ابو بکر صدیق مرڑے کی درہ یہ غارج بیٹھے ہوئے نبی کریم علیہ السلام ڈٹھے ابو بکر پریشان ہے یہ دوجی دلیل گمان دے بارے وہ پہلی دلیل لیتی ہم اللہ دے پیغمبر فرمائے ابو بکر خیر تے ہے جی سونے آدھرا اتے دیکھو دشمن سیر تے آیا کھڑے اگر ہی تلے ڈٹھا چاہ اساں نظر آگی ہو سے تا گرفتار ہو ویسوں این میں تلے اگر نظر چاہ پاتی رول ویسوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گمان دے اندر ذرہ تھوڑا فرق آوان لگ گئے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے گمان درست فرمائے توڑے دشمن سر دے ہوتے کھڑا ہویا ہے اللہ فرمائے دے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اچھی آنکھو سبحان اللہ او قرآن سننے والے ہو اللہ کو سبحان اللہ یہ کون صدیق اکبر ہے یہ تا او صدیق اکبر ہے لوگوں جیندی مہرت احمد جڑیا جائیں ساری خلقت تو پہلے کلم رسول دا پڑیا حضرت ابو بکر صدیق کو امام کائنات پیادن او میرا یار ابو بکر یہ کیا سوچائی جو دشمن سیرتے کھڑے دیکھ کنسی پکڑے ویسوں نہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن گھبراون دی لوڑ نہیں دشمن توڑے سیرتے آیا کھڑے والوی لا تحزن میں ڈیرہ غازی خان تو آکے طالب علم ہاتھ بد کے گزارش کرے ساں اگر کاروبار جو نقصان آگئے لا تحزن اولاد نہ فرمان ہو گئی ہے لا تحزن اللہ اولاد نہیں پیاتا کریں دا لا تحزن ایک کانفرنس دا خلاصائی ہوئی میرے گفتگو دا خلاصائی ہوئی اگر گھاٹا آگئے لا تحزن اگر بیماری لپیٹ جے آگئی ہے لا تحزن اگر اولاد نہیں پہ مل دی لا تحزن اگر برکت نہیں پہ اندی تے لا تحزن اگر دشمن سر تے آگئے
لا تحزن اللہ فرمے دے اگر دشمن سر تے بھی آیا کھڑا ہوئے میں اللہ اگر نہ مارن تے آواں تے دشمن دی آنکھاں بھی اندھیاں کر دینا رہنا میں اللہ کو نہ مارن تے آواں کوئی مار نہیں سکدا صرف تساں میں اللہ دے بارے گمان چنگا رکھی رہو سوچی رہو عقیدہ بنائی رہو جو برکت دین دیتا اللہ سوچی رہو عقیدہ بنائی رہو رحمت دین دیتا اللہ سوچی رہو تے عقیدہ بنائی رہو عزت دین دیتا اللہ سوچی رہو تے عقیدہ بنائی رہو دنیا کائنات دکھ دور کریں دیتا اللہ لا تحزن ان اللہ معنا اے ابو بکر گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں عرشاں والا رب ساڈے نال ہے میڈا گمان ہوئے اگر توڑا گمان ہوئے جو رب ساڈے نال ہے ایو جہاں گمان رکھن والا بندہ مشرک ہو سکتے ایمان نال دسو ایو جہاں گمان رکھن والا بندہ غوث اعظم اللہ دے علاوہ کہیں غیر کو مان سکتے وہ جہاں اے گمان ہوئے جو ان اللہ مانا او کدیں مصیبت دے اندر ماتم تے اپنی سینہ کو بھی نہیں کر سکتا جہاں اے گمان ہوئے ان اللہ مانا او رب دا در چھوڑ کے در دے ہوتے بھکاری نہیں بندا وہ جہاں اے گمان ہوئے ان اللہ مانا او خود کشی دے بارے کدیں نہیں سوچیندا جہاں اے گمان ہوئے ان اللہ مانا او کدیں دنیا کائنات نا امیدی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا او لوگوں گمان اپنا بہتر بناؤ جو مددگار ہے تا اللہ مشکل کشا ہے تا اللہ حاجت روا ہے تا اللہ بگڑیاں بناون والا ہے تا اللہ اولادہ دیون والا ہے تا اللہ دھوپ تے سائے دا مالک ہے تا اللہ گرمی تے سردی دا اختیار اگر ہے تا صرف اللہ دی ذات دے کولو ہے ساری کائنات دا نظام چلاون والا ہے تا صرف کلہ اللہ ہی ہے بہتر گمان ہو سی اللہ دے بارے کیا خیال ہے تھکے دن میں بیٹھے ہو سی بہتر گمان کہنے بارے والنراز تنا جیندے جے چچڑا پانے گال گال دے ہوتے اکھڑ بندے سمجھو اے اللہ دی ذات دے بارے بات جاننے ہیں جڑا بی پی دا مریض ہے مختلف بیماریاں ہو کچھ لپیٹے چاندی پہن اور بات بات تے غصہ کرے دے کو اللہ دی ذات دے بارے کوئی بہتر گمان کوئی نہیں گمان رکھ طاقت ساری اللہ کو لوئے پاور ساری اللہ کو لوئے تینا میڈا اختیار سارا کہندے کو لوئے بولو آنکھو تے اگلی دلیل سناواں قرآنی چو کوئی سناواں ہاتھ کھڑا کرو آن جرے تھکے بیٹھے ہو وہ خیر دو چار ہر جاتے ہونن بھائی توجہ ہے انشاءاللہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتریں کو میں مختصر تے بات ختم میرے دیکھیں درہ دلیل آئی میں دے کے بعد ختم جو بدگمان نہیں ہونا چاہیے پوتر واپس آگئے ابا جی بنیامین کو بھی گرفتار کر کے دے عزیز مصر نے بنیامین یوسف دا بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام آدھن پترو ایک واری والے چکر لاؤ تے میں انہیں ایک چٹی لکھ دا خط لیٹر لکھ دا او بن کے عزیز مصر کو لے ہو عزیز مصر یوسف ہے یعقوب نبی کو پتہ ہی کوئی نہیں جو یوسف ہے پتہ ہے بولو یہ دیوار دے پرلے پاسے علی بات کو جانا والا کون ہے بولو جے کر علم غیب دی دولت کول نبیاں ہوئے گا غم یوسف وچ پیو یوسف دا 40 سال نہ روے ہا دیوار دیاں پردے والیاں باتاں جانن والا کون ہے بولو یار کمزور عقیدے والے نہ بولن مضبوط عقیدے والے کون ہے پردے دے پار باتاں جانن والا کون ہے اللہ کریم ہے میرے پتروں اے چٹھی تے لیٹر تے خط چاہ کے ونیو تے ون کے عزیز مصر کو آنکھوں میرا بنیامین چھوڑنے میں حضرت یعقوب نے چٹھی تے لکھے او عزیز مصر اچھا بندہ لگ دیں میں یعقوب نبی پتر اسحاق نبی دا
میں نبی، میرا بابا نبی، میرا دادا نبی، سارا خاندان نبی ہے۔ اے عزیز مصرا، میرا ایک بیٹا ہوندا جہندا نام یوسف، میں اندے نال بڑا پیار کرے نامی۔ ہن یوسف بیٹا پڑھ دے اپنی کہانی بابے دی زبانی، کیا منظر ہو سی یوسف اپنے بابے دی زبانی اپنی کہانی بیٹا پڑھ دے۔ اے عزیز مصرا، میرا ایک بیٹا ہوندا جہندا نام یوسف، اتنا پیار کرے نام جو اندے ہونٹاں تے اپنے ہونٹ رکھ کے محبتاں کرے نام، اندے نال میں بڑا پیار کرے نامی، او میرے دل دے اندر وسدا۔ اے عزیز مصرا، میں کیا دساں جو میرے بیٹے میرے یوسف کو رلا گئے، جڑے ویلے واپس ہیں ایویں کرتا جھوٹی رات لا کے آ گئے، بس آدھے ایویں ان جو بھیڑیا کھا گئے۔ یوسف بھیڑیے دا لفظ پڑھتا بیٹھے تے اکھاں وچوں آنسو بیٹا چلیں دے، یوسف روندا بیٹھے جو میں یوسف کو بھیڑیے تک کوئی نہ کھادا۔ اے عزیز مصرا، یوسف دی یاد دے بعد یوسف دا ماج آیا بھائی بنیامین، میں یعقوب کو بڑا پیارا، جڑے ویلے یوسف دی یاد اندی ہے بنیامین کو سینے نال چلے نامی۔ اے عزیز مصرا، یوسف دی یاد اچ میں اپنے اکھاں سفید کی بیٹھا۔ اے عزیز مصرا، میں بڑھڑا ہو گیا، میں کمزور ہو گیا، میں یوسف دی یاد اچ کھاون پیون کولو رہ گیا۔ اللہ دی قسم ہے یوسف زارو قطار روندا بیٹھے، اے چٹھی دیتی ہے یعقوب نے اپنے پترے کو، آ میرے پتروں اے چٹھی تے لیٹر تے خاتے چاہ کے ونجو۔ اے پتر جڑے ویلے سارے ونجن لگے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیچھو آواز دیتی ہے، اے میرے پتروں وین دیتا ہوں پہ ہو، وینجیں وینجیں تلاش کریں دے ونجائے، سجے کھپے دے ونجائے، متا میرا کدھیں یوسف بابا بابا لائی بیٹھا ہوئے، متا یوسف بابا لائی بیٹھا ہوئے۔ حضرات ماں باپ دے دل چولاد دا بڑا پیار ہوندے، اللہ فرمے دے باپ دے دل چولاد دا بڑا پیار ہوندے، اماں دے دل چولاد دا بڑا پیار ہوندے۔ اگر ماں دی محبت دیکھنی آئی تے سیدہ حاجرہ دی دوڑ دیکھ جا، کہیں ویلے صفا دوڑ دیئے، کہیں ویلے مروہ دوڑ دیئے۔ اگر تے پیار دیکھنے ماں دے دل چولاد دا، بنگلہ کو گیرہ دا واقع ہے، پوتر تے بیٹے نے ماں کو تنور اندر دھکا جا دیتے، جیرے ویلے ڈی ایس پی آکے بیان گنن لگ گئے، اماں تیرے بیٹے دے خلاف کاروائی کرنے، آپ اپنی زبان نال بیان لے۔ اماں آکھن لگی ہے پوترہ میں کو پوتر نے دھکا نہیں دیتا، میں آپ پہ ڈگ پئیاں۔ اولاد نال ماں باپ بڑا پیار کریں دے، ایک فون کریں دے جو بابا ساڑے واسطے فلاں چیز گھن کے آمیں، اولاد دیئے فلاں چیز گھن کے آمیں، ہمشیرہ دیئے فلاں چیز گھن کے آمیں، بیویہ دیئے فلاں چیز گھن کے آمیں۔ اماں جی دی کال آئی ہے، بیٹا دے اماں تیرے واسطے کیا لے کے آؤں؟ اماں دیئے بیٹا میں کو کوئی چیز لوڑ نہیں، میں تائیں واسطے کال کی دیئے، ناشتہ کر کے کام تے گیا ہیں یا بغیر ناشتے دے کام تے گیا ہیں۔ ماما ٹھنڈیاں چھاں جرانجن، ماما دا دل نہ دکھایا کر، ماں وقت دا اللہ دی ولی ہے، ماں بندے واسطے دعا دا کارخانہ ہے، ماں کلے دعا ماں کی جا کر برکتی برکت آوے سی۔ حضرات ماں باپ بڑے پیارے ہوندن۔ اے عزیز مصرا، میرے بیٹے بنیامین کو رہا کر دے، اے چٹھی مکمل تھی ہے، یعقوب نبی اپنے پتریں کو لے کے روانہ پہ کریں دن، آدن پتروں سجے کھبے نظر کریں دے ونجائے، متاں کی تھائیں جھاڑی اچ میرا یوسف بابا بابا لائی بیٹھا ہوئے۔ سارے پتر با یک زبان ہو کے آکھن لگے، بابا جی یوسف کتھو آیا؟ 40 سال دار سا گزر دا بے، ہونے یوسف کتھو آیا؟ ہجیاں گڈیاں جا لگ گیا حسین۔ اگو حضرت یعقوب نبی نے جرا جواب دیتے، وہ جواب میرے موضوع دے نال متعلق ہے، وہ میں جواب تے کو سمجھاونا چاہنا۔ حضرت یعقوب ادن پترو، لبھن تواڈا کم میں تے لبھا دیون اللہ دا کم میں، لا
من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ فرمیندے یعقوب نبی دا گمان ڈٹھم تے 40 سال بعد یوسف ملوا ڈٹھم۔ بچھڑے ہوئے لوگ اگر ملاون چاہتے ہو تو گمان اچھا رکھیا کرو۔ آخری دلیل تا اجازت 80 سال کے اتے عمر تے ایج ہو چکی ہے، بڑھڑا بندہ ہے، ہاتھ کمب دے پہن، چہرہ کمب دا پہ واتی اللہ دی بارگاہ جادہ کھڑے جے بند کمرے چ مریم کو بغیر موسم دے میوہ جات دے سکدیں تے میں زکریا دا بھی موسم کوئی نہیں۔ توجہ میری طرف کرے سے میڈا بھی موسم بولو بغیر موسم سے اگر میوے دے سکتے ہیں تو میڈا بھی موسم کوئی نہیں۔ اللہ پاکا میرے وال سفید ہو چکن انی او اللہ کریمہ میرے وال سفید ہو چکن، سر دے تو میں بڑھڑا تھی چکا، انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکم بدعائکا رب شکیہ۔ اللہ پاکا میں وطوی ترے کے بدزن نہیں ہویا۔ اللہ کریم فرمے دے 80 سال گزر گئے، زکریا پیغمبر میڈے کے بدگمان نہیں ہویا۔ این اسی عقیدہ رکھیا جو متا کوئی نبی اولاد جانے ہوئے، متا کوئی ولی اولاد جانے ہوئے، عقیدہ ہی اور رکھی کھڑے اولاد دیون والا اللہ کریم ہے۔ اللہ فرمے دے اسا گمان دے کے 80 سال دے بعد بیٹا عطا کیتے سے جیندہ نوی آپ رکھ چھوڑے سے یا زکریا انا نبشرکا بے غلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اللہ دی ذات دے بارے بدگمان ہونے والا بندہ کدہیں اللہ دی برکت دا مستحق نہیں بن سکدا، رحمت نہیں آ سکتی، زندگی سکون نہیں آ سکدا، ساری زندگی بے ذوقی گزر دیئے۔ آؤ آج دی کانفرنس دا پیغام کا میسج پلے پا کے بنجو، نہ اولاد دے بارے بدگمانی کرنی ہے، نہ ماں باپ دے بارے بدگمانی کرنی ہے، نہ بھائی دے بارے بدگمانی کرنی ہے، نہ ہمسائیں دے بارے، نہ ہی پیغمبر دے بارے، نہ ہی اللہ دی ذات دے بارے اپنا گمان سوہنا کرو۔ انا اندہ ظن عبدی بھی، اللہ فرمے دے میں اپنی قدرت کو ڈھال دینا اپنے بندے دے گمان دے مطابق۔ گمان اچھا تے رب دی قدرت دا معاملہ بھی اچھا، اگر گمان برا رب دی قدرت دا معاملہ بھی اوہیں جی میں گمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔